إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لكم دينكم ولي دين. ناظرین، آج میں جس بات کے اوپر جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نظریہ پاکستان. اور یہ بات سمجھ لیجئے، نظریہ پاکستان مطلب یہ کہ پاکستان بنانے کا جو نظریہ تھا، پاکستان الگ سے خطہ الگ سے ملک جو بنانے کا مقصد تھا وہ کیا تھا، اس کے اوپر بات کروں گا انشاءاللہ الرحمن. تو آئے ہم اس بات کو بڑے ہی احسن طریقے سے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. ہندوستان میں جب بر صغیر میں پاک و ہند میں مسلمان ہندو عیسائی اکٹھے رہتے تھے، تب مسلمانوں کے اندر یہ شعور آیا کہ ہم کیا کریں، ہم اپنے لیے الگ سے ملک بنائیں، الگ سے اپنے لیے جگہ رکھیں، الگ سے اپنے لیے ہمارا بھی ملک ہو. الگ کیوں ہونا چاہیے، کیوں ہمیں الگ سے ملک بنانا چاہیے؟ اب اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندو جو تھے وہ مندروں میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ بت پرست تھے، ان کا الہ اور تھا، ان کا معبود اور تھا. تو مسلمانوں کا رب العالمین الگ ہے، وہ ایک اللہ وحدانیت کی عبادت کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے مسلمانوں میں یہ شعور آیا. تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی نے اس بات کو اجاگر کیا، پھیلایا، آگے لے کر گئے. اور علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی، اللہ جہاں پہ لیٹے ہیں ان کی قبروں کے اوپر کروڑوں رحمتوں کو اللہ نزول فرمائے، انہوں نے اس نظریے کو، اس مشن کو لے کر چلے کہ مسلمان الگ سے رہے، ان کے پاس الگ سے ملک ہو تاکہ وہ اپنے ایک الہ کی الگ سے عبادت کر سکے، ایک اللہ کو الگ سے پوچھ سکے، ان کو اس میں پریشانی نہ ہو، ان کو اس بات میں تکلیف نہ ہو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. جیسے آپ جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ جانے میں کیا بات تھی؟ کیوں آپ گئے مدینہ؟ آپ کو کافر تنگ کرتے تھے مکے میں، اس لیے اللہ پاک نے آپ کو مدینہ پاک یثرب کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تاکہ آپ لوگ وہاں پہ جائیں اور جا کر اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجائے، ایک اللہ کی خالص عبادت کرے. یعنی اب یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان الگ سے بنانے کا مقصد کیا تھا، یعنی نظریہ پاکستان کیا تھا، کیوں بنا پاکستان، اور پاکستان کی بنیاد رکھی گئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمے کے اوپر بنیاد رکھی گئی پاکستان کی. کیوں پاکستان کے لیے اتنی جانیں قربان کی گئی؟ 10 لاکھ سے اوپر کیوں مسلمان شہید ہوئے؟ اس وجہ سے شہید ہوئے کہ پاکستان میں مسلمان الگ سے اللہ کی عبادت کر سکے، الگ سے اللہ کی بندگی کر سکے، اللہ کو الگ سے پکار سکے، آزادانہ طور پر اللہ کی عبادت کر سکے. یہ نہیں تھا کہ پاکستان میں جا کر مسلمان مندروں کی پوجا کریں گے، مندروں میں بتوں کی پڑے ہوئے کی پوجا کریں گے. نہ میرے بھی، پاکستان کا نظریہ یہ نہیں تھا، پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا. پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان الگ ریاست جو بنائے، قائم کرے، اس میں نظام مصطفیٰ ہو، اس میں شریعت محمدی ہو، اس میں مدینے والے کا نظام چلتا ہوا ہو، اس میں وہ قانون ہو جو مدینے والے کا ہے. جمہوریت میں نہیں بنا تھا، پاکستان کو بنایا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بنیاد رکھی گئی تھی. یعنی پاکستان کا جو قانون ہے وہ اللہ کا الحاکمین کی شریعت کا ہوگا. پاکستان میں جو نصاب ہوگا، پاکستان میں جو بھی قانون نافذ ہوگا وہ شریعت محمدیہ کے تحت ہوگا.
اتنے مسلمانوں نے اگر جانیں دی ہیں تو کیوں؟ اس وجہ سے دی تھی کہ پاکستان میں آنے کے بعد بھی غیر اللہ کی پوجا ہو، پاکستان میں آنے کے بعد بھی مندروں کی پوجا ہو؟ کیا اس وجہ سے پاکستان آزاد کیا گیا تھا؟ کیا اس وجہ سے بچے ذبح کروائے گئے تھے؟ کیا اس وجہ سے بیٹیوں کی عزت جو للہام ہوئی ہے اس کا تم یہ صلہ دے رہے ہو؟ پاکستان اس وجہ سے بنا تھا کہ یہاں ایک اللہ کا الحاکمین کی عبادت کی جائے گی، ایک اللہ کو پوجا جائے گا، مندروں کو نہیں، غیر اللہ کو نہیں۔ یعنی جو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، اور جو غیر اللہ کو ماننے والے مندروں مزاروں پہ جانے والے وہ الگ ہو جائیں گے۔ اگر ایسے ہی اللہ کی توحید کے اوپر ڈاکے ڈالنے تھے تو کیا فائدہ تھا پاکستان کو الگ کرنے کا؟ اگر ایسے ہی قتل و غارت عام کرنی تھی تو کیا فائدہ تھا مسلمان کو الگ کرنے کا؟ اگر ایسے ہی غیر اللہ کی پوجا، ایسے ہی قبرستانوں میں، ایسے ہی آتشانوں میں جا کر، ایسے ہی درباروں میں جا کر غیر اللہ کے نام کی پوجا، ایسے ہی غیر اللہ کو اگر پروان چڑھانا تھا تو کیوں لیا تھا الگ سے پاکستان؟ کیوں اس کی بنیاد رکھی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ؟ کیوں بنایا تھا اس کو؟ کیوں کلمے پہ اکٹھا کیا گیا تھا؟ اگر اب بھی غیر اللہ کی عبادت کرنی تھی، اگر اب بھی غیر اللہ کو پوجنا تھا تو کیوں بنایا تھا؟ کیوں پھر 10 لاکھ کی جانیں قربان کی گئی؟ کیوں بچوں کو قربان کیا گیا؟ کیوں بوڑھے کو قربان کیا گیا؟ کیوں پورے کے پورے خاندان جو تھے وہ قربان کیے گئے تھے؟ اور مسلمانوں، اور باجے بجا کر، اور چوکوں چوراہوں میں ٹھہر کر، اور شور ڈالنے والوں ذرا اپنی طریق کی طرف تو دیکھو، کیوں بنایا گیا تھا پاکستان؟ کس وجہ سے بنایا گیا تھا؟ اس کی میں کہتا ہوں سیم وہی بات ہے جیسے مدینہ پاک میں آئے تھے نا مہاجر، مدینہ پاک میں آئے تھے مکہ کو چھوڑ کر، یہ وہی بات ہے۔ ہندوستان کو چھوڑ کر جو پاکستان آئے تھے نا، آنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرے، ایک اللہ کو پوجے، اور ایسے ہی مکے سے جانے والے مدینے میں ان کا یہی مقصد تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرے، ایک اللہ کے سامنے جھک جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مختصر سے وقت میں مدینہ پاک کو اسلام کا ایسا مرکز بنایا، ایسا قلعہ بنایا کہ اب تک اسلام وہاں پہ بلند ہے۔ اور مسلمانوں، پاکستان کی بقا چاہتے ہو تو پاکستان کو پاکستان کے نظریے کے اوپر لے کر آؤ۔ کس وجہ سے پاکستان بنایا تھا اس وجہ سے پاکستان کے اوپر لے کر آؤ پاکستان کو، او پاکستان کے لیڈروں، او پاکستان کے قائدوں، ایسے کرو پاکستان کو خدارا پاکستان کو نظریہ پاکستان کے اوپر لے کر آؤ۔ اسی میں پاکستان کی بقا ہے، نظریہ ہے پاکستان کی بقا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لکم دینکم ولی دین، ان کو کہہ دیجئے کافروں کو تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ اس وجہ سے پاکستان کو الگ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز سے کما حق کو محبت کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے، جو میرے وطن کے حق میں اچھے ہیں اللہ ایسے لیڈر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔